بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، آئیے میں آپ کو اسلام مذہب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں کیوں ہوش میں نہیں آتے؟ اللہ نے سنسار کا مالک ایک ہے، شیطان نے ہمیں اس دنیا میں بھٹکا دیا ہے۔ سب کا مالک ایک ہے۔ دنیا کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ایک ماں باپ سے پیدا ہیں۔ شیطان نے دنیا میں بھٹکا دیا ہے اور دنیا نے اپنے اندر گم کر لیا ہے۔ ہم کیوں نہیں ہوش میں آتے کہ ہمارے سامنے دائیں بائیں سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، موت مر مر کے جا رہے ہیں؟ کیوں ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ سے کہ پتہ نہیں ہم بھی کب اچک لیے جائیں گے، ہم بھی کب اٹھا لیے جائیں گے؟ کیوں ہم اللہ کی قدرت سے اندھے ہو گئے؟ کیا ہمیں دکھتا نہیں ہے کہ یہ کائنات ایک حساب سے چل رہی ہے، اس کو چلانے والا ہے؟ کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر اس کائنات کے چلانے والے دو بھی ہوتے تو جھگڑا ہوتا، ایک دوسرے کے سنگھاسن پر بیٹھنے کی کوشش کرتے، جھگڑا ہوتا، ایک دن کو نکالتا، دوسرا روک دیتا، ایک رات کر دیتا، دوسرا روک دیتا، تو یہ کائنات چل نہیں پاتی۔ میرے بھائیوں، ساری عقل کی طاقت، شریر کی طاقت کیا دنیا کے دھوکے پہ لگا دو گے؟ یہ دائیں بائیں سے اتنے لوگ مر رہے ہیں، کیا ان کی موت سے ہمیں سبق حاصل نہیں ہوتا کہ ہمارے دائیں بائیں سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، اٹھا لیے جاتے ہیں موت دے کے؟ یہ ہماری جان ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہم اپنی جان کے مالک خود نہیں ہیں۔ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں کسی نے کچھ وقت کے لیے دھرتی میں چھوڑ رکھا ہے؟ ہم اپنی جان کے مالک خود نہیں ہیں۔ کیا ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان امیر غریب اپنی مرضی سے نہیں ہے؟ ایک اللہ کی بادشاہت ہے۔ کسی کو دولت دے کے آزما رہا ہے، کسی کو غریب کر کے آزما رہا ہے، کسی کو اچھی صحت دے کر آزما رہا ہے، کسی کو کمزور صحت دے کے آزما رہا ہے۔ کیا ہم سمجھتے نہیں اس چیز کو؟ اصل میں بات اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ شیطان نے دنیا میں بھٹکا دیا ہے اور دنیا نے اپنے اندر گم کر لیا ہے۔ سچائی سے بالکل انجان ہے انسان۔ دنیا کا ایسا نشہ چھا چکا ہے، شیطان اس قدر بھٹکا چکا ہے، دنیا اپنے اندر اس قدر گم کر چکی ہے کہ ہمارے سامنے انسان مر مر کے جا رہے ہیں اور اس کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں کہ مٹی میں مل رہا ہے، اور ہمیں ذرا سا بھی ایک پل کو بھی یہ ہوش نہیں آتا، اپنے شریر کو دیکھ کر ہم غور نہیں کرتے کہ ہمارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے۔ ہوش میں آ کر غور نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مرنا سب کو ہی ہے۔ میں اس کی چہرے کو دیکھتا ہوں کہ کتنا بڑا نشے میں ہے یہ انسان۔ کاش یہ بات اگر ہوش میں آ کر سمجھ جائے، ہوش میں آ کر سمجھ جائے تو یہ ہنسنا بھی چھوڑ دے گا کہ میرا انجام مٹی میں ملنے والا ہے اور پتہ نہیں کب ملنے والا ہے۔ ڈرو اللہ سے، ہر وقت ڈرو اللہ سے۔ ہمیں ڈر لگنا چاہیے اللہ سے، پتہ نہیں کب اس کا بلاوا آ جائے اور کب ہمیں مٹی میں ملا دے۔ ایسی ہم سرکشی کر رہے ہیں دھرتی پر کہ اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے، ارے بھائی اس مقصد کو پورا کرو، جلدی جاگو۔ کتنے لوگ اپنے اہنکار میں، اپنے گھمنڈ میں، جو بھی گھمنڈ دکھائے گا، اہنکار دکھائے گا، وہ دھوکے میں ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ کتنے لوگ جو گھمنڈ دکھائے گا، اللہ اس کو کبھی بھی صحیح راہ نہیں دکھائے گا، اللہ اسے کبھی بھی ہوش میں نہیں لائے گا۔ آپ اپنے گھمنڈ کو مٹا کر اللہ سے ڈر کے شدھ بھاونا لے کر، سچی نیت لے کر آج ہی سے اللہ کی کھوج کرو۔ انشاءاللہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ہم اسے اپنی راہ ضرور دکھائیں گے۔ یہی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، سچی راہ دکھاتا ہے، انسانوں کو ہوش میں لاتا ہے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مرنے کے بعد پھر ایسا دھکا کھائیں کہ ہم تو دھوکے میں جیتے رہے دنیا میں۔ اللہ جس نے اللہ کی راہ مانگی، اللہ نے اس کو اپنی راہ دکھائی، ہم تو سمجھ ہی نہ پائے ان باتوں کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، سچائی ایسا نہ ہو کہ سچائی کو جانے بغیر موت آ جائے۔ اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرو۔ اللہ نے جو ہے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم دنیا میں اللہ کی کھوج کر کے، یہ عقل اس لیے دی ہے کہ اللہ کی کھوج کر کے اور اس کے حکموں کو پہچان کر اسے راضی کر کے مر کے جائیں۔ جب انسان اللہ کو راضی کر کے مر کے جائے گا تو اللہ فرمائے گا، اللہ راضی کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہے توبۃ نصوحا، میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی لوٹ جا۔ میرے بھائیو، اس سے مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں دنیا سے جانا ہی جانا ہے، کیا آپ انکار کر دیں گے اس بات کا کہ آپ کو مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہاں سے جانا نہیں ہے؟ دنیا کا نفع جلدی ختم کرو۔ جب یہاں سے جانا ہے تو جب جاتے وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کی کیا دل دماغ کی حالت ہوگی؟ دنیا ساری چھٹ رہی ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ توبۃ نصوحا، میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ اور مجھ سے معافی مانگ۔ اللہ سے معافی مانگو۔ اگر نہ چھوڑو گے تو اللہ کسی بھی دن چھڑوا دے گا۔ کتنوں کی دنیا روز چھڑوا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ابھی ہوش نہیں آ رہا، ابھی عقل نہیں جاگ رہی، ابھی دل نہیں جاگ رہا، ابھی دماغ نہیں جاگ رہا۔ اس لیے موت سے پہلے اپنے دل سے دنیا کی یاد محبت نکال دو۔ اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ دنیا کی یاد محبت دل سے نکال دو۔ دنیا دھوکا ہے، دنیا دھوکا ہے، اور میری یاد دل میں بساؤ، مجھے راضی کر کے آؤ۔ دنیا ساری دھوکا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، اس کی قدرت کو ہم کب سمجھیں گے؟ اس کی خاموش قدرت ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز کی کمی ہے، لیکن دکھوں کی، غموں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، تکلیفوں کی، بیماریوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ ساری دنیا میں گھومیے، ہر انسان سکھ کی تلاش کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مگر دکھ اس کو گھیرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ یہ کون کر رہا ہے ایسا کہ ہمیں دکھوں میں گھیرتا رہتا ہے، ہم سکھ کی طرف بھاگتے رہتے ہیں؟ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک یہی سلسلہ، یہی قانون اللہ کا جاری رہے گا۔ اور معلوم ہے یہ قانون کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی خاموش قدرت کا مطلب کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے اس پہ؟ انسان دکھوں سے بھاگتا رہتا ہے، سکھ کی تلاش میں بھاگتا رہتا ہے، اور دکھ اس کو پیچھے سے گھیرتے رہتے ہیں۔ ہر وقت ہر سمے اللہ کی نگاہ ہم پر ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میرے بندے، تو سکھ کی تلاش میں بھاگ رہا ہے، میں تجھے دکھوں میں گھیر رہا ہوں، میرا اشارہ سمجھ، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جینے کی جگہ نہیں ہے۔ تو سپنے دیکھتا ہے، ایسے بڑے بڑے عالی شان اور بڑے اچھے اچھے سپنے تو دیکھتا ہے، مگر اس کا یہاں الٹا ہوتا ہے۔ سپنے دیکھتا اچھے، ادھر دکھ اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھو جیون کی کہانی دیکھو لوگوں کی کیا حال ہے۔ یہاں بڑے بڑے، یہاں دنیا کے اندر ہم دیکھیں، ہمارے دل میں تمنا ہے کہ ہمیں جیون ملے تو ایسا ملے جو کبھی ختم نہ ہو، مگر ایمانداری سے بتاؤ یہ ہماری تمنا ہے یا نہیں؟ سب کی تمنا ہے، ہر انسان کے اندر یہ تمنا ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ یہ جنت کی تمنا ہے، سورگ کی تمنا ہے، مگر ایمانداری سے بتاؤ اگر یہ تمنا ہماری یہاں پوری ہوتی، اگر یہ تمنا ہماری یہاں پوری ہوتی تو دیکھنا ہمارا جائز تھا، لیکن یہاں پوری نہیں ہوتی۔ یہ تمنا جنت کی ہے، وہاں پوری ہوگی، اور یہاں دیکھو، یہاں اس زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی دکھ نہ ملے، تکلیف نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دکھوں میں گھیرتا رہتا ہے کہ میرے بندے یہاں دل نہ لگا، یہاں دل نہ لگا، میری کھوج کر، میری کھوج کر، ہر شے کا مالک میں ہوں۔
तुझे गंदे पानी के कतरे से इंसान मैंने बनाया, मौत से पहले पहले मेरी खोज कर, जल्दी जीवन की बाजी ना हार जाना, मेरी खोज कर और मेरी खोज करके मुझे राजी करके आ और जीवन की बाजी जीत जा। हमेशा का जीवन जो तू सपने देख रहा है ना, फिर वो तेरे सारे पूरे होंगे। हमारी ख्वाहिश है कि जो भी चीज हमें मिले वो हमसे बिछले ना, छूटे ना। जो भी चीज हमें मिले वो बेकार ना हो, वो हमसे छूटे ना। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो छूटे ना। यहां कोई रिश्ता सलामत नहीं है, कोई दोस्ती सलामत नहीं है, कोई चीज सलामत नहीं है। अगले पल में क्या हमारे साथ होने वाला है हमें खुद पता नहीं है। अपने अहंकार को मिटाओ, अल्लाह की कुदरत को पहचानो। वो क्या हमारे साथ करने वाला है अगले पल में हमें पता नहीं है। और याद रखना, परमेश्वर अल्लाह ताला सबका मालिक एक है और वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। शैतान ने दुनिया में भटका दिया है। अल्लाह की पैदा की हुई चीजों की लोग पूजा कर रहे हैं। अरे भाई, ये दुनिया सारी फानी है, मरने मिटने वाली है। दुनिया की हर चीज, अल्लाह लाफानी है, कभी ना मरने मिटने वाला है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। कब समझोगे इस बात को? कब गौर करोगे? कब होश में आओगे? इसलिए भाई बात को समझो कि यहाँ दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, यहाँ दिल ना लगाओ। अरे इस गौर तो करो, अगर मौत ना आती तो फिर कोई जरूरत नहीं थी इन बातों को सोचने की, अल्लाह की खोज करने की। अरे भाई, मौत आने वाली है, दुनिया से हमेशा के लिए जाने का वक्त आने वाला है, दुनिया हमेशा के लिए छूटने वाली है। तो भाई इस चीज को गौर करो, ये हमारी जरूरत है कि हम गौर करें। लोग कहते हैं मौत के बाद जिंदगी नहीं है। अरे भाई, अंधे हो गए क्या? अल्लाह ने अकल दी है, ये अकल कहां लगा रहे हो भाई? अल्लाह की खोज तो करो, अल्लाह ताला अपने आप समझा देगा। अकल कहां लगा रहे हो दुनिया के धोखे पे? तो फिर मौत के बाद की जिंदगी समझ में फिर आएगी कहां से? अल्लाह समझ में आएगा कहां से? मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो, इस दुनिया में कोई भी इंसान, अमीर गरीब, जो भी जिस हालत में है, वो अपनी मर्जी से नहीं है, अल्लाह की मर्जी से है। वरना हर गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है मैं बादशाह बन जाऊं, लेकिन नहीं बन पाता। इस दुनिया के अंदर जुल्म जास्ती हो रही है। कितने गरीब अदालतों में के चक्कर काट काट के मर गए, मगर उन्हें इंसाफ ना मिला और मर गए दुनिया से ऐसे ही। हर इंसान की कहानी अधूरी है। कितने मर गए, पता ही ना चली किसने मारा, क्यों मारा। कितने क्राइम, 95% लोग दुनिया में क्राइम छुप के हो रहा है। 95%। 5% हाईलाइट भी नहीं होता, 5% हाईलाइट होता है, उसका भी सही इंसाफ नहीं होता। सबकी कहानी अधूरी है। कितने क्राइम छुप के हो रहे हैं, क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं होश में आते? अगर मौत के बाद जिंदगी नहीं है, कितने गरीब बेचारे अदालतों को चक्कर काट काट के मर गए, उन्हें इंसाफ ना मिला। अगर मौत के बाद जिंदगी नहीं है तो फिर तो ये बेचारे घाटे में रह गए, यहां भी मारे गए, वहां भी मारे गए। और कितने जालिम जुल्म कर करके हराम के माल कमा कमा के खा खा के मर गए, दुनिया में सजा ना मिली उन्हें। अगर मौत के बाद जिंदगी नहीं है तो फिर तक ये जालिम यहां भी मजे में रहे, वहां भी मजे में रहे। आप क्या समझते हो, मौत के बाद जिंदगी नहीं है? अरे अकल पे कुछ तो जोर डालो भाई। ये इतनी बड़ी कायनात चल रही है, ये तो मानते हो ना चलाने वाला कोई है, हिसाब से चल रही है कायनात सारी। जल्दी होश में आके गौर करो। इस दुनिया में जुल्म जास्ती हो रही है, क्या वो फैसला नहीं करेगा? उसकी आखिरी किताब, अल्लाह की आखिरी किताब में खबर आ चुकी है, हर दौर में खबर आई है। मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह ताला बदले के दिन पूरा पूरा हिसाब करने का मालिक है। जिसने जो कर्म किया है उसका बदला पाएगा। अल्लाह ने फरमाया हम किसी पर जुल्म ना करेंगे, जैसे जिसने कर्म किए उसे वैसे ही बदला देंगे। ए इंसान, तू इससे अच्छा बदला और क्या पा सकता है कि जैसा करे वैसा भरे। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया उसे भरना पड़ेगा। अपने गुनाहों पे गौर करो, अपनी जिंदगी संभालने की कोशिश करो, दूसरों से निगाह हटाओ, दूसरों के ऐब ना देखो। अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा में, जो भी बुराई कमाएगा और अपनी गलतकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो जहन्नुमी है, नरक में जाने वाला है और जहन्नुम में हमेशा रहेगा, नरक में हमेशा रहेगा। और जो लोग ईमान लाएंगे, अपने रब को पहचानेंगे, अब अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करेंगे, सही खुदा को पहचानेंगे, गलती से बचने की कोशिश करेंगे,
کہیں میں اللہ کے سمبندھ میں غلطی پہ تو نہیں ہوں، میری موت آ رہی ہے، دھوکے میں نہ مر جاؤں۔ اور میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے مرتے ہیں جو شیطان نے ان کو دنیا میں بھٹکا دیا ہے، دنیا میں گم ہو کر غلط گیان کی طرف چل رہے ہیں، غلط گیان کی طرف چل رہے ہیں، اور موت پہ انہیں دھکا لگتا ہے۔ جو بھی کچھ گیان کے سمبندھ میں کیا، معلوم پڑا کہ میرا سارا جو محنت کیا دھرا میرا سب بیکار گیا، سب بیکار۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ انسان ہیں، سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ انسان ہیں جو دنیا میں ہماری سچی راہ سے ہٹا رہا اور خود سمجھتا رہا کہ ہم صحیح راہ پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کی دل سے کھوج ہی نہ کری، اللہ کا خوف ہی نہ آیا، اللہ سے مانگا ہی نہیں، اللہ نے راہ نہ دکھائی۔ اللہ تو راہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہے، کوئی راہ مانگنے والا تو ہو۔ اللہ سے من ہی من میں بات کرو، اس کی کھوج کرو، موت کو یاد کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی راہ کو مانگو اس سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں، مذہب ہیں، اسلام کتنا بٹا ہوا ہے، ہر مذہب میں بٹے ہوئے ہیں لوگ، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے۔ اس سے مانگو ہر وقت، وہ عطا کرے گا، وہ دے گا، اس کا وعدہ ہے۔ اس لیے جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے، جلدی جاگو، موت کے بعد جیون ہے، اندھے نہ بنے رہو، اور ہماری ویڈیو لگاتار دیکھتے رہو تاکہ جلدی ہوش میں آؤ، ہمارے چینل کو پھیلاؤ۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے میرے بھائیو، اس مقصد کو پورا کرو۔ اللہ کی دی ہوئی عقل سے جلدی اللہ کی کھوج کرو۔ یہ دنیا مٹنے والی ہے، کیوں مٹنے والی دنیا کے پیچھے ساری طاقت لگا دی ہے آپ نے، عقل کی، شریر کی ساری طاقت لگا دی اسی کے اوپر۔ ارے بھائی ختم ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، کتنی بار کہوں ختم ہونے والی دنیا۔ یہ اچانک بلاوا آئے گا اللہ کی طرف سے، آپ کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ آج کا دن اس دنیا میں میرا آخری دن ہے، اور میں کچھ سمے کے بعد اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر یہاں سے جانے والا ہوں۔ اس لیے اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرو، اللہ کی کھوج کرو، ہمارے اس چینل کی ساری ویڈیو دیکھو، اور جو اللہ کے ادھیکار صحیح بتا رہے ہیں ان کی گیان کی بات سنو، ان کی علم کی بات سنو۔ جو اللہ کے ادھیکار میں دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں وہ غلط راستے پہ ہیں۔ اللہ کے جو ادھیکار ہیں وہ اللہ کو دینے چاہیے ہمیں۔ تو اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو کیا کریں؟ پورا کریں بھائی، جلدی کریں بھائی۔ اس زندگی کے اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے بھائی، دیر نہ کریں، بالکل بھی بالکل دیر نہ کریں، اچھے کام میں بالکل دیر نہ کریں۔ ہر وہ قدم اٹھاؤ جو جلدی سے جلدی ہمیں اللہ کی طرف جوڑے، اللہ کی طرف آگے بڑھائے۔ جلدی اٹھائیں بھائی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہم موت کے بعد کے جیون میں گھاٹے میں رہ جائیں، اور ہم موت پہ معلوم پڑے کہ ہم ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار گئے۔ اور جیون کی بازی ہارنے پر جانتے ہو کیا ملے گا؟ نرک کی آگ، جہنم کی آگ۔ جانتے ہو وہاں کی زندگی کیسی ہوگی؟ اللہ نے خبر بھیجی ہے، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں انسان کو موت آئے گی نہ سکون ملے گا۔ جو کفر کر کے مرا، شرک کر کے مرا، وہ اس میں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ بڑی دردناک سزا ہے وہاں پر۔ اس لیے بھائی پہلے ڈر جاؤ۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، خسامت کرتا ہوں، جلدی ہوش میں آؤ، اور اوروں کو یہ باتیں بتاؤ، اوروں کو بھی ہوش میں لاؤ، برائی سے بچو۔ اس دنیا میں برائی کا ماحول ہے، انسان کے بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، سب برے، سب جتنے آپ جو گھومو گے دنیا میں زیادہ تر لوگ آپ کو اللہ سے بھٹکانے والے ملیں گے۔ ایسے ماحول میں ہم ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ گیان کی باتیں بیکار ہیں۔ سچائی یہی ہے، سچائی یہی ہے۔ جلدی جاگے، موت آنے والی ہے، تو کیا کریں؟ ہم اپنے رب کو راضی کریں، جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا اس مقصد کو پورا کریں۔ اپنے دل سے دنیا کی یاد، جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں ہوش سنبھالتا ہے تو دنیا کی یادیں بس جاتی ہیں۔ اور بھائی میں آپ سے پلیز خسامت کرتا ہوں، فلم دیکھنا، گانے سننا، یہ ناٹک دیکھنا، یہ تمام برائی سے اپنے کان، اپنی آنکھ بند کر لو۔ یہ شیطان کا میٹھا زہر ہے، گانے، فلم، یہ تباہ کرنے والی چیز ہے، اس سے بالکل کان بند کر لو اپنے۔ سچائی بڑی شانت چیز ہے، سچائی کو سمجھیں ہم، برائی سے بالکل اپنے آپ کو بچائیں اگر اللہ کی صحیح راہ پانی ہے تو۔
دنیا کی یاد، دنیا میں بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے تو دنیا کے اندر اس کے دل میں دنیا بس جاتی ہے، اس کے دل میں دنیا بس جاتی ہے، دنیا کی یادیں، دنیا کی گلیاں، گانے، فلمیں، ناٹکیں، یہ سب جو ہے دل دماغ میں بس جاتا ہے۔ اس کو نکالنا ہے، پھینکنا ہے، اپنے رب کی یاد دل میں بسانی ہے، دل کو زندہ کریں، دل کو زندہ کریں۔ اگر قرآن سننے میں، قرآن پڑھنے میں آپ کا دل لگتا ہے تو دل آپ کا زندہ ہے۔ گیان کی مجلس میں، اللہ کے ذکر میں آپ کا دل لگتا ہے تو دل زندہ ہے۔ اکیلے پن میں آپ کا دل، اکیلے پن میں آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کی یاد آپ کے دل میں بسی ہے تو دل زندہ ہے۔ انشاءاللہ موت پہ اللہ تعالیٰ خیر بھلائی کرے گا، بھلائی کرے گا آپ کے ساتھ۔ اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے آپ کا قرآن پڑھنے میں من نہیں لگتا، قرآن سننے میں من نہیں لگتا، اللہ کی مجلس میں دل نہیں لگتا، اکیلے پن، تنہائی آپ کو کاٹتی ہے، کبھی ٹی وی چلا، کبھی کچھ کرا کہ میرا اکیلے من نہیں لگ رہا، دنیا میں گم ہے، اللہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، جلدی تیاری کریں، موت بڑی ہلاکت کی، تباہی کی ہونے والی ہے، یاد رکھیں۔ تو دل سے دنیا کی محبت نکالیں، اللہ کی یاد دل میں بسائیں اور غور کریں۔ اگر ہم اللہ کو، جو انسان اللہ کی کھوج کرے گا وہ موت پہ اللہ کو پالے گا، جو دنیا کی دوڑ لگائے گا وہ موت پہ دنیا کو کھو دے گا۔ اس لیے ہمارے جیون کا مقصد ہے کہ اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں ہم۔ اگر ہم اللہ کی یاد دل میں بسا کے لے گئے، اللہ کو راضی کر کے گئے، تو اللہ فرمائے گا مرنے کے بعد کہ میرا بندہ دنیا سے میری یاد لے کر آ گیا، جس مقصد سے میں نے پیدا کیا تھا، ہاں اس مقصد کو جو ہے پورا کر کے آیا۔ میرا بندہ دنیا، اس بھٹکتی دنیا سے دل میں میری یاد لے کے آیا، دل میں میری محبت لے کے آیا، مجھے یاد، میری کھوج کر کے میرے حکم پہ چل کے آیا، میری یاد لے کے آیا، میری محبت لے کے آیا۔ اے فرشتوں، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو، اس کے سارے دکھ ختم کر دی جائیں گے، سارے دکھ ختم کر دی جائیں گے۔ قبر کا 1 گھنٹہ دنیا کے سارے دکھ ختم کر دے گا، اگر قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی۔ میرے بھائیوں، جلدی جاگیں، زندگی بیتی جا رہی ہے، یہ دنیا کا میلہ چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ یہاں لاکھوں آتے رہیں گے، لاکھوں جاتے رہیں گے یہاں سے، اسی لیے تو آتے ہیں دنیا میں کہ اپنے رب کو راضی کر کے گئے تو کامیاب۔ جو دنیا میں بھٹک گئے، کھو کے اپنے اہنکار میں اللہ کو ناراض کر کے گئے، وہ برباد۔ اللہ نے دنیا اچھائی برائی سے ملا کے بنائی ہے، 2 اس کے انجام رکھیں، اچھائی کا انجام جنت سورگ، برائی کا انجام جہنم نرک۔ اگر نرک سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمارے چینل کو لگاتار دیکھتے رہیں تاکہ جلدی ہوش میں آئیں، اللہ کا علم حاصل کرتے رہیں، برائی سے اپنے آپ کو بچائیں، چاہے وہ کیسی برائی ہو، اچھائی کی طرف بڑھیں، چاہے وہ اچھائی چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، بڑھیں، جلدی کریں، دیر نہ کریں، لاپرواہی نہ کریں، بے پرواہی نہ کریں۔ تو بھائی میں آپ سے امید کرتا ہوں تھوڑی سی میں نے بات کری ہے، آپ نے میری بات دھیان لگا کر سنی ہوں گی، سمجھ کر سنی ہوں گی۔ اور بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو، اور گھنٹی ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اور بھائی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔